بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 64 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 63 کے اندر ہم نے القسم الثانی کو شروع کیا تھا۔ اسم، فعل اور حرف ان تینوں کو ایک قسم کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو القسم الاول ہماری کلیئر ہو چکی ہے اسم کے بارے میں۔ تو آج ہم القسم الثانی کے جو آگے 11 فصلیں تھیں تو اس کی 2 فصلیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی 11 فصلیں ہیں، تو جن میں سے 2 فصلیں آج کے سبق ایسا بنائیں گے۔ 2 کیوں بنائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری فصل جو بالکل 1.5 لائن کی تقریباً فصل بنتی ہے، تو آج کے سبق ایسا بنائیں گے۔ تو جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا 63، اس کے آخر میں ہم نے فعل مضارع کے اعراب پڑھے تھے، یعنی فعل مضارع کا جو اعراب آتا ہے، فعل مضارع جو مورب ہے، کیونکہ آپ نے جو گردان یاد کی ہوئی ہے یضرب سے نضرب تک جو فعل مضارع کی گردان ہے، اس کے 14 صیغے ہیں، لیکن اس کے اندر مبنی کے صیغے 2 نکال دیں، یعنی جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں غائب و حاضر والے، تو ان کو اب نکال دیں، کیونکہ یہاں پر آگے جو بات چلنی ہے وہ فعل مضارع مورب کی بات چلنی ہے۔ تو جو مبنی ہے تو ان کو تو پہلے سے ہٹا دیں گے۔ تو یوں 14 صیغوں میں سے جب 2 نکالے تو بقیہ رہ گئے 12۔ اب 12 جو صیغے ہیں ان کا اعراب کس انداز میں آتا ہے، تو یہ 4 طرح کا اعراب یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو اس کو آگے پڑھنے سے پہلے مزید یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 12 صیغے ہیں، ان میں سے جو 5 صیغے ہیں ان کا اعراب 3 جگہ پر بیان کیا جائے گا، یعنی ٹوٹل 4 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی، تیسری اور چوتھی، ان میں صرف 5 صیغوں کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، 12 میں سے۔ اور جو دوسری قسم ہے تو وہ بقیہ جو 12 میں سے 7 رہتے ہیں، 5 یہ جو میں نے بیان کر دیے، وہ آگے ڈیٹیل بیان کروں گا وہ کون کون سے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور جو بقیہ 7 ہوں گی وہ دوسری قسم کے اندر آتے ہیں، باقاعدہ ان کے آگے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی تعریفات بھی کی ہوئی ہیں، ساری ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ ویسے میں نے خلاصتاً عرض کیا ہے کہ 12 صیغے ہیں اور اس کے اندر اس طرح یہ تقسیم کاری ہوگی۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الفعل۔ اب اقسام لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، عبارات کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اصناف استعمال ہوا ہے۔ تو قسم کی جمع اقسام، صنف کی جمع اصناف، تو معنی ان کا دونوں کا ایک ہی ہے، اقسام، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الفعل، فعل سے مراد یہاں پر وہی جو بھی میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ فعل مضارع مورب، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع مورب یہاں پر مراد ہے، یہاں پر انہوں نے چونکہ بعض ایک چل رہی تھی تو اس لیے انہوں نے یہاں پر اختصاراً یہاں پر اس انداز میں لکھا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں فعل مضارع مورب کے اعراب کی اقسام کے بارے میں فصل۔ تو اس سے بھی پہلے ایک محذوف نکال لیں گے، حاضر وغیرہ، تو اور تھوڑا سا ترجمہ کلیئر ہو جائے گا کہ یوں ہو جائے گا کہ یہ فصل فعل مضارع مورب کے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہے، کہ بیان میں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کرنا چاہیں۔ اچھا، تو فعل مضارع مورب، تو یہ 12 صیغے تھے جو بھی میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو فعل مضارع مورب کے اعراب کی اقسام کے بارے میں فصل، تو مطلب اس کی اقسام کتنی ہیں، تو کہتے ہیں واہی اربعۃ، اور یہ 4 قسمیں ہیں، یعنی یہ جو فعل مضارع مورب کے اعراب کی قسمیں ہیں تو وہ 4 ہیں۔ اچھا، 4 ہیں تو وہ کون کون سی ہیں، یہاں سے آگے ایک ایک کر کے ان کو ذکر کریں گے۔ تو الاول سے پہلے آپ یہ چونکہ صفت ہے، اور ترجمہ جب ہم کریں گے تو یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کوئی چیز موصوف محذوف ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا مقدر ہوگا۔ تو کہتے ہیں الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجزم بالسکون، پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھا پہلی قسم کا اعراب انہوں نے بیان کر دیا۔ اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں میں نے ترجمہ کیا کیا، پہلی قسم، تو اب الاول کا معنی تو ہے پہلی، اب یہ جو قسم کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہاں پر وہ عبارت محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نکال سکتے ہیں کیا، اب یہاں پر قسم بھی نکال سکتے ہیں کہ القسم الاول، اور یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ الصنف الاول۔ اب یہ نکالنا بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پر عبارت کے اندر اسی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصناف اسی مادے سے، تو لہٰذا ہم صنف نکال لیں، ٹھیک ہے، الصنف الاول۔ اور اگر ہم القسم الاول نکال لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اچھا جی، تو فعل مضارع کے اعراب کی اقسام کے بارے میں فصل، اور وہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، اور نصب فتح کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ ہو۔ اچھا جی، اب یہ تو تھا اس طرح کا اس کا اعراب آئے گا۔ اب یہ کن کے ساتھ آئے گا؟ وہ 5 صیغے تو ہیں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ پہلی، تیسری، چوتھی کے اندر 5 ہی صیغے ہوں گے۔ تو اب 12 صیغوں میں سے کن صیغوں کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے؟ کہتے ہیں وَيُخْتَصُ بِالْمُفْرَدِ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمُخَاطَبَةِ، کہتے ہیں وَيُخْتَصُ مخصوص ہے، خاص کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ اعراب خاص ہے یا مخصوص کیا گیا ہے بالمفرد، مفرد کے ساتھ۔ اب جب مفرد کہا تو پتہ چلا کہ یہ مفرد کے ساتھ جب خاص ہے تو تثنیہ بھی نہیں ہوگا، جمع بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمع کے جو 2 صیغے مؤنث والے ہیں وہ تو مبنی ہونے کی بنا پر وہ پہلے ہی خارج ہو گئے 14 صیغوں میں سے، لہٰذا اب 12 صیغے رہ گئے۔ تو جمع کے پھر 2 صرف رہتے ہیں، جمع مذکر کے غائب اور حاضر 2 کے، ٹھیک ہے۔ یہ نکل کے یہاں سے، یعنی یہ جو اعراب بیان کیا گیا ہے رفع، نصب، جزم والا، تو یہ کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ جب مفرد کہا تو جمع کے جو مذکر کے 2 صیغے ہیں وہ خارج ہو گئے، کیونکہ مؤنث والے پہلے ہی خارج ہیں۔ ہم نے 12 سے آگے بات کرنی ہے، جو بقیہ 12 رہتے تھے، تو جمع مذکر کے دونوں صیغے خارج ہو گئے۔ اچھا، پھر آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں اب مفرد کے مقابلے میں جب جمع ہو گیا تو تثنیہ بھی اس کے مقابلے میں ہوگا، تو تثنیہ کے 4 صیغے وہ بھی خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 12 میں سے 2 جب ہم نے جمع کے نکالے، بقیہ رہ گئے 10 میں سے 4 تثنیہ کے اور نکال دیں تو بقیہ رہ گئے 6، ٹھیک ہے۔ 6 رہ گئے، 6 میں سے بھی ایک اور نکال دیں، وہ کون سا کہتے ہیں؟ غیر المخاطباتی، غیر مخاطبہ، یعنی ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطبہ۔ تو اس لفظ سے آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ مخاطب سے مراد ہے مذکر مخاطب کا صیغہ، خطاب کا صیغہ، یعنی جیسے تدریبو، لیکن یہاں پر ہے غیر مخاطبہ، مطلب مؤنث کا صیغہ، مخاطبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مؤنث کا صیغہ بھی ایک نکال دیں، تو بقیہ جو 6 رہ گئے تھے تو ان میں سے 6ٹھا صیغہ یہ بھی نکال دیں، تو بقیہ رہ جائیں گے 5، ٹھیک ہے۔ یعنی واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ بھی نکال دیں، بقیہ رہتے ہیں 5۔ اب وہ کون سے رہتے ہیں وہ آپ کو پتہ، سمپل سی بات ہے کہ ایک ہو جائے گا پہلا جو صیغہ ہے مضارع کا واحد مذکر غائب، پھر اسی طرح آ جائے واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا صیغہ ہے ہمارا جو اپنی ترتیب کے حساب سے وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، 3 یہ ہو گئے، اور ایک ہے واحد متکلم اور ایک ہے جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ تو یوں 5 صیغے جو بقیہ رہتے ہیں اس ترتیب سے جو ہم نے خود ہی اخذ کیا کہ پوری گردان میں سے 2 صیغے مبنی کے پہلے ہٹا دینے ہیں، بقیہ 14 میں سے رہ گئے 12 میں سے اس انداز میں آپ نے سرچ کر کے تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ کن کن صیغوں کا یہ آتا ہے۔ تو وہ 5 صیغے ہیں جو بھی بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھوڑی سی جو گردان کے حساب سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طرح یہ ہم پوری گردان سے نکال سکتے ہیں کہ یہ کن کن صیغوں کا اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا مزید آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے صحیح کہا ہے تو صحیح سے کیا مراد ہے۔ اچھا، ایک صحیح ہم نے پڑھا ہے صرف کے اندر، ٹھیک ہے، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں جو آپ نے بات وہاں پر پڑھی ہوئی ہے۔ اب صحیح سے مراد نحویوں کے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے، بہت زبردست فرق ہے۔ کیا ہے وہ انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہوا ہے، ان کے نزدیک صحیح وہ ہے کہ لام کلمے میں کوئی حرف علت نہ ہو، یعنی ناقص لام کلمے میں، یعنی لام کلمہ اس کا ناقص نہ ہو، یعنی ناقص کہتے ہیں اس کا جو لام کلمہ، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ناقص نہ ہو، یعنی نہ ناقص واوی ہو، نہ یائی ہو، نہ ناقص الفی ہو، ٹھیک ہے، یعنی الف والی صورت بھی نہ ہو، ٹھیک۔ تو اب المقصد یہ ہے کہ لام کلمے میں حرف علت نہیں ہے تو پھر صحیح ہے، اور اگر ہے تو پھر وہ غیر صحیح ہے، یعنی مطلب ناقص ہوگا۔ تو یہ صحیح کی تعریف جو نحات کے نزدیک ہے، عند النحات، ٹھیک ہے۔ تو جب تعریف یہ ہے ان کے نزدیک صحیح کی کہ لام کلمہ، تو لہٰذا اگر کوئی اجوف ہوگا یا اسی طرح فا کلمے میں حرف علت آ گیا یا محموز وغیرہ، تو اس کی وجہ سے مطلب اس کو صحیح کہیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جناب مطلب غیر صحیح ہے یا کیا کہتے ہیں، لہٰذا یقول، یبیع، یخاف وغیرہ سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہماری تعریف ہی جو ہے اس کے مطابق ہم نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا لام کلمہ حرف علت نہ ہو۔ اچھا جی، اب مفرد کے طور پر وَيُخْتَصُ بِالْمُفْرَد، مفرد سے کیا مراد ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا، تثنیہ اور جمع کے طور پر، ٹھیک ہے۔ صحیح سے کیا تعریف کیا ہے وہ نیچے انہوں نے ذکر کر دی۔ غیر مخاطبہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا
کہ واحد مؤنث مخاطبہ کا جو صیغہ ہے وہ یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں یہ جو اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ ہے، تو یہ ٹوٹل 5 صیغوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعراب خاص ہے 5 صیغوں کے ساتھ، وہ کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم، یہ 5 صیغے۔ اب بقیہ جو 12 میں سے 7 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا یہاں پر مائنس کیا، جن کو ہم نے تثنیہ کے صیغے، جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغے، یعنی 6 ہو گئے ٹوٹل، اور 7واں جو صیغہ یہ مخاطبہ والا، ان کا اعراب آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ والثانی ان یکون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها، یہاں پر بھی اسی طرح جو اس کا موصوف ہوگا ثانی کا، یعنی القسم الثانی یا الصنف الثانی، تو وہ بھی آپ یہاں پر نکالیں گے۔ تو کہتے ہیں اور قسم ثانی کا اعراب، یا یوں کہہ لیں اور قسم ثانی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں فعل مضارع کی 4 قسموں کا اعراب ہی بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 4 جو اس کی قسمیں ہیں، تو یوں یہاں پر اسی طرح بھی کر سکتے ہیں کہ قسم ثانی کا اعراب، ٹھیک ہے۔ اور قسم ثانی کا اعراب یہ ہے کہ رفع نون کے ثبوت کے ساتھ ہو اور نصب اور جزم نون کے حذف کے ساتھ ہو، بحذفہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ نون کی طرف راجع ہوگی۔ آپ ترجمے سے بھی کلیئر کر رہے ہوں گے کہ رفع نون کے ثبوت کے ساتھ ہو اور نصب اور جزم اس کے حذف کے ساتھ ہو۔ کس کے حذف کے ساتھ؟ جس کے ثبوت کے ساتھ ہو رفع، تو اس کے حذف کے ساتھ ہو نصب اور جزم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نون کی طرف ہی راجع ہوگا، کیونکہ اس کے ثبوت کی بات ہوئی تھی پیچھے۔ اچھا جی، اچھا اب یہاں پر یہ اعراب کن کے ساتھ خاص ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، کہتے ہیں وَيُخْتَصُ بِالتَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُفْرَدَةِ الْمُخَاطَبَةِ صَحِيحًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، کہتے ہیں اور مخصوص ہے تثنیہ کے ساتھ، یعنی یہ قسم ثانی والا اعراب ہے، کہتے ہیں یہ خاص کیا گیا ہے، یہ مخصوص ہے تثنیہ کے ساتھ اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفردہ مخاطبہ کے ساتھ، یعنی واحد مذکر حاضر کے ساتھ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا مفرد مخاطبہ کہہ سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہر صورت میں یہ آپ کو اعراب دینا ہوگا۔ اچھا اوپر والے ہم نے مثالیں نہیں پڑھی تھی، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، ہوا یضرب ولن یضرب ولم یضرب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اعراب اسی طرح جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا تھا کہ مرفوع رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ ضمہ کے ساتھ، ہوا یضرب، یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ والنصب بالفتح تھی تو یہاں پر لن یضربا، ٹھیک ہے، یضربو سے یضربا ہو گیا، اور جزم سکون کے ساتھ ہو تو لم یضرب، لم نے یہاں پر جزم دیا تو اس کا اعراب کس کے ساتھ ہوگا؟ سکون، تو یعنی با اس کا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسری کی مثالیں بھی دیکھ لیں، دوسری قسم کی کہتے ہیں تقول، تو کہے گا ہما یفعلانی، اب یہاں پر مرفوع صورت ہے تو اب یہاں پر کہتے ہیں یفعلان، اب اس کو رفع کس نے دیا؟ اس کی جو فصل ہم آگے والی پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہاں پر بتائیں گے۔ تو ہما یفعلانی، تو یہاں پر اعراب انہوں نے کیا بیان کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تثنیہ ہے، یفعلون جمع ہے، اور تفعلینا یہ واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں صورتیں اوپر جو انہوں نے بیان کی ان کی مثالیں آ گئی۔ اب ان کا آپ نے دیکھنا حالت رفع کے اندر اعراب، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نون کے ثبوت کے ساتھ، یعنی اس کا نون ثابت ہوگا، وہ موجود ہوگا، وہ حذف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب ان کا موجود ہے، جیسے یفعلانی یہاں پر نون موجود ہے، تو یہی انہوں نے حالت رفع انہوں نے بیان کی تھی کہ اس کا حالت رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ثبوت نون کے ساتھ، جمع کا بھی اور واحد مؤنث مخاطبہ کا بھی۔ اور اس کا حالت نصب اور جزم دونوں کو جب اس کا اعراب آئے گا نصب اور جزم والا تو وہاں پر نون موجود نہیں ہوگا، بحذفہا کے ساتھ آئے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں وَلَن يَفْعَلَا وَلَن يَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلِي، ٹھیک ہے، تینوں سے انہوں نے اسی طرح اگلی مثال کے اندر بھی انہوں نے نون کو حذف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے تیسری قسم کہتے ہیں وَالثَّالِثُ أَن يَكُونَ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ الضَّمَّةِ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ لَفْظًا وَالْجَزْمُ بِحَذْفِ اللَّامِ، اور کہتے ہیں اور قسم ثالث کا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہو، یعنی ضمہ مقدرہ کے ساتھ ہو، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو، اور جزم حذف لام کے ساتھ ہو، یعنی اس کا لام کلمہ حذف کیا گیا ہوگا۔ اچھا جی آگے اس کی خاص کس کے ساتھ کہتے ہیں وَيُخْتَصُ بِالنَّاقِصِ الْيَائِيِّ وَالْوَاوِيِّ غَيْرَ تَثْنِيَةٍ وَجَمْعٍ وَمُخَاطَبَةٍ، اور کہتے ہیں یہ اعراب خاص ہے، اس کو یہ خاص کیا گیا ہے ناقص یائی کے ساتھ اور ناقص واوی کے ساتھ، جو کہ تثنیہ اور جمع اور مخاطبہ نہ ہو، یعنی وہ 5 صیغے نہ ہوں،
ٹھیک ہے، 5 ان کے علاوہ ہو، سوری ان 7 سیگوں کے علاوہ جو 5 سیگے ان کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ ہوں بلکہ ان سے ہٹ کر ہوں، جن کے ہٹ کر کون ہو، وہی جو پہلی قسم کے اندر ہم نے 5 سیگے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 5 سیگے۔ تو یہاں پر تثنیہ کے جب نکالیں گے 4، جمع کے 2 اور مخاطبہ کا 1 سیگا، یعنی ٹوٹل یہ 7 ہو گئے، 7 + 5 12، کیونکہ 2 مبنی والے سیگے تو ہم نے پہلے ہی خارج کر دیے، یہاں پر فعل مضارع معرب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر ناقص یائی اور ناقص واوی کو انہوں نے خاص کیا ہے، کیونکہ الفی والی صورت نہیں ہے، ان کی صورت آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس تیسری صورت کے اندر جو انہوں نے اعراب بیان کیا ہے، تو یہاں پر اعراب کیا ہوگا، رفع جو ہوگا وہ ضمہ کے ساتھ تو ہوگا، لیکن وہ ضمہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ مقدر ہوگا۔ جیسے مثال آپ دیکھیں، ہوا یرمی، اب یہ ناقص یائی ہے، اسی طرح یغزو ناقص واوی ہے، لیکن یہاں پر ان کا اعراب نظر نہیں آئے گا، یہاں پر ہیں مرفوع ہیں لیکن اس کا ضمہ جو ہے وہ تقدیری ہے۔ اچھا، نصب جو ہوگا کس کے ساتھ ہوگا، وہ فتح کے ساتھ ہوگا، اور فتح تقدیری نہیں ہوگا بلکہ لفظی ہوگا۔ جیسے انہی مثالوں کو اگر نصب والی صورت میں دیکھیں، لن یرمیہ و یغزوا، تو اب یہاں پر کیا ہے، نصب جو فتح کے ساتھ ہے اور فتح لفظی ہے، یعنی دکھنے میں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اوپر زبر لگی ہوئے ہے۔ اچھا، جو اس کی جزم ہوگی یعنی حالت جزمی، تو وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ کہتے ہیں وہ لام کلمے کو حذف کر دیں گے، حذف لام کے ساتھ ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں وَلَمْ يَرْمِ، یہاں پر حذف کیا ہوا ہے، وہ ناقص یائی والا یا، تو یہاں پر حذف ہوگی حرف علت۔ وَيَغْزُو، تو یہاں پر جو آخر میں واو تھا وہ شروع میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر وہ حذف کر دیا، تو یہی اعراب ہے اس کا لام کلمے کا جو حالت جزمی۔ اب یہاں تک ہماری 3 صورتیں کلیئر ہوئیں۔ اب رہتی ہے چوتھی قسم، کہتے ہیں والرابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجزم بحذف اللام۔ اب یہ چوتھی جو قسم ہے اوپر والی ہی بالکل سیم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اوپر فتح لفظی تھا، یہاں پر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اور چوتھی قسم یہ ہے، یعنی اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہو، یعنی تقدیر ضمہ کے ساتھ ہو، اور نصب تقدیر فتح کے ساتھ ہو، اور جزم حذف لام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ سمپل سا نصب والا فرق ہے، اس پر لفظی تھا اور یہاں پر تقدیری ہے۔ اچھا، یہ چوتھی قسم ہوئی۔ اب یہ بھی وہی 5 سیگے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دوبارہ ان کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن جس طرح تھوڑا سا فرق اور کیا ہے کہ اوپر تھا ناقص واوی یائی دونوں، یہاں پر جو ناقص الفی ہے اس کو الگ طور پر بیان کیا ہے، اور جو پہلی قسم اول تھی ہماری اعراب کی، تو اس کے اندر تینوں چیزیں شامل تھیں، ٹھیک ہے، ناقص الفی واوی یائی سب کے لیے ہوگا جو شروع میں نے عرض کیا۔ اچھا، اس کی خاصیت کہتے ہیں وَيُخْتَصُ بِالنَّاقِصِ الْأَلْفِيِّ غَيْرَ تَثْنِيَّةٍ وَجَمْعٍ وَمُخَاطَبَةٍ، کہتے ہیں اور یہ مخصوص ہے، یہ خاص کیا گیا ہے ناقص الفی کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ تثنیہ اور جمع اور مخاطبہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب تثنیہ نہ ہو تو چاروں تثنیہ نکل گئے، جمع نہ ہو تو جمع مذکر کی چونکہ بات ہے، مؤنث کے مبنی ہونے کی وجہ سے نکل گئے ہیں، تو جمع مذکر کے بھی دونوں غائب و حاضر والے نکل گئے، 6 یہ ہو گئے، 7واں سیگا مخاطبہ کا، تو 12 میں سے 7 نکالے، بقیہ رہتے ہیں 5، اور 5 سیگے وہی ہیں۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو یہ 5 سیگوں، 5 سیگوں کا یہ جو ناقص الفی کے ساتھ جو اعراب خاص ہے تو اس طرح آئے گا۔ یہ 2 چیزیں مقدر ہیں، یعنی رفعی اور حالت نصبی، اور جزمی جو ہے وہ حذف لام کے ساتھ ہے۔ مثالیں دیکھیں، کہتے ہیں ہوا یسعی، یہاں پر فعل مضارع جو ہے یہاں پر معرب ہے اور مرفوع ہے، لیکن ہمیں رفع مقدر ہے، نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ ولن یسعی، یہاں پر بھی فعل مضارع ہے، معرب ہے، ٹھیک ہے، اور حالت نصب میں ہے، لیکن حالت نصبی اس کی نظر نہیں آ رہی، مطلب تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے بات لام کلمے کی سکون والی صورت میں، کہتے ہیں ولم یسعی، یہاں پر جو اس کا لام کلمہ ہے وہ حذف ہے، تو یہی انہوں نے اس کا اعراب بیان کیا تھا کہ والجزم بحذف اللام، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہوا آج کا ہمارا سبق کا پہلا حصہ، جو پہلی اس کی فصل تھی۔ دوسری جو سمپل سی بات ہے وہ اسی سبق کے اندر چونکہ اس کا ذکر ہوا تھا، ذکر ہوا مطلب یہ ہے کہ استعمال ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے اندر ذہن میں پیدا ہوا ہو کہ یہ مرفوع کیوں ہے، کیونکہ نصب لن یسعی یا اسی طرح اوپر والی جو مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں لن یرمی یا لن یغزوا، تو ان کے اندر تو لن ناصبہ ہے کہ جس نے نصب دیا ہے، جزم یعنی حذف کرنے والا بھی موجود ہے، تو اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب
یہ نصب کس وجہ سے ہے جزم کی، تو یہ مرفوع والی صورت ہے، اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو، نہیں پیدا ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم ابھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا انہوں نے آگے اسی ایک جو کوسچن پیدا ہوتا تھا ذہن میں، جس طرح کہتے ہیں نا وسوسہ آنا، تو اس کا انہوں نے آگے فصل کے طور پر جواب دیا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل المرفوع عاملہ معنوی، اب یہاں پر المرفوع جس طرح میں نے پچھلی فصل کے شروع میں عرض کیا نا کہ فی اصناف اعراب الفعل، تو اب فعل سے مراد یہاں پر فعل مضارع مورب تھا، ٹھیک ہے، چونکہ بات ایک لہر کے اندر چل رہی تھی تو اس لیے انہوں نے وہاں پر ڈیٹیل بیان نہیں کی کہ فعل مضارع مورب کے اعراب کی اقسام، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے صرف فعل کہا، الف لام اوپر لگا دیا۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے ایک اسلوب استعمال کیا کہ المرفوع کہا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے وہ تو انہوں نے بیان کیا ہوا نیچے حاشیے میں، لیکن مراد وہی ہے جو آپ ایک انداز میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی فعل مضارع مرفوع کا عامل، ٹھیک ہے، کیونکہ منصوب اور مجزوم کا تو آگے آپ نے پڑھ لیا یا پیچھے دیکھ لیا ہے ان کا استعمال، یہاں پر مرفوع کی بات کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ فصل المرفوع عاملہ معنوی، عاملہ کی مرجع بھی وہی مطلب فعل مضارع، تو اس کا عامل یعنی فعل مضارع کا عامل مانوی ہوتا ہے، تو فعل مضارع مرفوع کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ اب مانوی، عامل مانوی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیا نام آ گیا۔ ایک تو پہلا جواب ہمیں یہ مل گیا نا، فعل مضارع مرفوع کا عامل کیا ہوتا ہے، کیونکہ منصوب یعنی حالت نصبی میں، حالت جزمی میں تو پتہ چل رہا ہے تو کس کس نے یہ ہیر پھیر کیا ہے، چھیڑ خانی کی ہے، لیکن مرفوع کا عامل کون ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا فعل مضارع مرفوع کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ اب یہ جواب تو مل گیا کہ فعل عامل مانوی ہوتا ہے، لیکن اب یہ بھی ایک نئی چیز تھی کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو بتا دیا کہ عامل مانوی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا بلا ہے؟ تو باقاعدہ اس کی آگے پھر وہ تعریف کر رہے ہیں، اور یہ اسلوب بھی رہا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کتاب پڑھیں گے نا کسی مصنف کی، تو جب وہ کوئی نیا لفظ لکھے گا تو اس کی اگر تعریف کی حاجت ہے تو اس کی تعریف متن میں کر دی جاتی ہے، اگر انہوں نے متن میں نہیں کی ہوتی یا اس کی حاجت نہیں محسوس کی ہوتی تو پھر بعض اوقات جب حاجت پیش آتی ہے تو پھر محشی یا اشارے جو ہوتے ہیں وہ نیچے بیان کر دیتے ہیں شرح میں حاشیے کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے متن کے اندر ہی بیان کر دی۔ وَهُوَ تَجَرُّدُهُ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، اب یہاں پر تجرد کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ فعل مضارع ہے، اور ہوا جو ضمیر جو شروع میں ہے وہوا کی، تو یہ ہے عامل مانوی، ٹھیک ہے، جس کی تفسیر آگے ہو رہی ہے، جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو عامل مانوی اس کا خالی ہونا ہے، یعنی فعل مضارع کا خالی ہونا ہے عامل ناصب سے اور عامل جازم سے، یعنی نصب دینے والے جتنے عوامل ہیں یا جزم دینے والے جو عوامل ہیں، ان سے اگر کوئی صیغہ خالی ہوگا، فعل مضارع خالی ہوگا تو کیا کہیں گے کہ وہ فعل مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے، تو اور یہی جو ان سے جو خالی ہوگا تو اسے ہی تعریف ہے یہ عامل مانوی کے، یعنی جو مانوی طور پر عمل کرتا ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہوا یضربو، اب یہاں پر جو یضربو ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عامل مانوی کی وجہ سے مرفوع ہے، اور عامل مانوی کیا ہے وہ آپ نے تعریف اوپر پڑھ لی ہے کہ ناصب اور جازم سے خالی ہونا، تو آپ کو پتہ ہے یضربو کے اوپر نہ تو ناصب کوئی موجود ہے نہ ہی جازم موجود ہے، یعنی جزم دینے والا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو یضربو مرفوع ہے تو یہ عامل مانوی کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور اسی طرح اور مثال دے رہے ہیں، ہوا یغزو ہوا یرمی، یعنی اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے، ہوا یضرب و یغزو و یرمی و یسع، یعنی مثالیں ہٹ کر دی ہیں، یعنی ناقص واوی یائی کی اور الفی کی، اور ایک سمپل جو شروع میں ہے، تو لہٰذا مراد ایک ہی ہے کہ یہاں پر سب کا اعراب جو ہے وہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور یہاں پر عامل مانوی کی وجہ سے یہاں پر یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہوا ہمارا سبق کلیئر۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی بات ذہن نشین رکھیں، اور بہت یہ بھی پوائنٹ کی بات سمجھیں کہ نحو جو عموماً ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر پڑھائی جاتی ہے تو یہ بصریوں کا موقف زیادہ عام طور پر پڑھایا جاتا ہے، بصریوں کا موقف ہی اپنایا جاتا ہے، اور اسی کے طور پر کتابیں ہم پڑھاتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ہم کوفیوں کا مذہب لیتے ہیں، یعنی کوفہ کے رہنے والے جو نحوی حضرات ہیں، بصرہ کے رہنے والے کو بصری کہتے ہیں اور کوفہ کے اندر رہنے والے کو کوفی کہتے ہیں، باقاعدہ ان کے نام بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، تو اب یہاں پر یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، یہاں پر یعنی وہ جو چند مسائل میں ہم کوفیوں کو مذہب لیتے ہیں نا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مضارع مرفوع کا جو عامل ہے وہ مانوی ہوتا ہے، یعنی جو شروع والی بات ہے نا، المرفوع عاملہ معنوی، یعنی فعل مضارع کا عامل مانوی ہوتا ہے،
تو یہ جو بات ہے نا، یہ جو موقف ہے، یہ جو یوں کہتے ہیں عقیدہ ہے یا مذہب ہے، تو یہ ہے کوفیوں کا، اور یہی رائج ہے، اور یہی مصنف علیہ رحمہ جو ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو صاحب ہدایہ کے نزدیک بھی یہ زبردست تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنایا، اور یہی مطلب جو انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہوا ہے کہ یہ مذہب امام فرا کا ہے اور اکثر کوفیوں کا ہے اور امام قصائی کا ہے۔ بہرحال کوفیوں کا اس سے ہٹ کر ہے وہ کیا ہے، وہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر بات کی نا، سبق نمبر 63 کے اندر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل مضارع کا عامل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا جو عامل ہے نا وہ اسم کی جگہ پر واقع ہونا ہے، تو یہی اس کا عامل ہے۔ یعنی فعل مضارع اسم کی جگہ پر چونکہ واقع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ پیچھے ہم نے اس کی مثالیں بھی پڑھی تھی، جس طرح زید یضرب، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر مثالیں کہ زید ضارب، زید اسم ہے، مبدا ہے، اور آگے ضارب یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل، تو یہ اسم کی جگہ پر زید یضرب ہم کہتے ہیں، یعنی زید ضارب، تو ضارب سے ہٹا کر زید یضرب، تو یہ فعل مضارع اسم کی جگہ پر واقع ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اسم کی جگہ پر واقع ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فعل مضارع جو ہے مرفوع ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ اسم کی جگہ پر واقع ہوتا ہے اور اسم کا جو قوی اعراب ہے نا، قوی اعراب یعنی جو طاقتور اعراب ہے، تو وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جو فتح ہے وہ خفیف حرکت ہوتی ہے، جو دمہ ہے یہ ثقیل حرکت ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، اقوی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ اسم کی جگہ پر واقع ہوتا ہے فعل مضارع، لہٰذا اس کو اعراب بھی اس کا دے دیا گیا، اور اس کا جو بہترین اعراب ہے وہ قوی اعراب وہ دمہ ہے، تو لہٰذا اس کو رفع والا دے دیا، تو لہٰذا مضارع مرفوع کا عامل یہ اسم کی جگہ پر واقع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان کا مذہب بصریوں کا، لیکن یہ موقف انہوں نے اختیار نہیں کیا صاحب کتاب نے، انہوں نے کتاب مذہب وہی اختیار کیا جو اوپر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے اوپر پھر اعتراضات ہوتے ہیں، اور اس کے پھر بڑے بڑے جواب بھی ہیں کہ مطلب یہ جو صورتحال ہے نا، یہ فصل ہے تو چھوٹی سی فصل ہے، لیکن اس کے اوپر بہت کلو کال ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے جو ابھی انہوں نے جواب دیا نا کہ یہ اسم کی جگہ پر واقع ہوتا ہے فعل مضارع، تو پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اسم کی جگہ پر تو وہ ماضی والی بات آئی تھی کہ یہ اسم پر واقع ہو جاتا ہے، اس کی باقاعدہ مثال بھی وہاں پر دی تھی، تو اسم کی جگہ پر تو جس طرح زید ضارب سے ضارب ہٹا کر آپ نے یضرب لکھا، تو اسی طرح زید ضرب بھی آتا ہے، یعنی ماضی بھی آتی ہے اسم کی جگہ پر، تو پھر اس کا بھی آپ نے یہی کہنا چاہیے تھا کہ اس کا بھی اعراب مرفوع ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو کہا تھا ماضی مبنی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی عامل کا اثر قبول ہی نہیں کرتی، اور یہ اثر قبول کرتا ہے فعل مضارع معرب، ٹھیک ہے۔ اس کے دو صیغے الگ ہیں مبنی والے، لیکن بقیہ اور آپ اثر قبول کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر اور بھی گفتگو جب آپ بڑی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔